السلام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شاید کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور آپ کے اسوے کے بارے میں کچھ بتائیں. تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے اسوے کے بارے میں گواہی دے دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے رسول تو یقیناً اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے. بس نمونے تو وہی بنا کرتے ہیں جو کسی چیز کے اعلیٰ مقام پر ہوں. جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، چاہے یہاں خدا تعالیٰ کے حقوق کا سوال ہو یا بندوں کے حقوق کا، آپ ان دونوں میں وہ اعلیٰ مقام رکھتے تھے جس کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ یہ رسول تمہارے لیے اسوہ ہے. صرف اس کی باتیں نہ سنو بلکہ اس پر عمل بھی کرو. ایمان لے آنا کافی کہ نہیں ہے، اور جب تم عمل کرو گے تو یقیناً تم وہ مقام حاصل کر سکو گے جس کے لیے میں نے یہ رسول بھیجا. بس یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، مومن کی. دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی سی چند باتیں کر لیتے ہیں اچھی، یا کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس کی مشہوری ہو جاتی ہے اور ان کے نام بڑے روشن ہوتے ہیں، بڑے انعام اور ان کو ریوارڈ دیے جاتے ہیں. کسی کو نوبل انعام مل رہا ہے، کسی کو کچھ انعام مل رہا ہے، لیکن یہ انعام کسی کمیٹی یا حکومت کی طرف سے ہوتا ہے جو اس کام کے لیے مقرر کی گئی ہوتی ہے. مگر یہ کبھی نہیں ہوا کہ پوری قوم نے کوئی ایسی بات کی ہو جو متفقہ ہو. اصل انعام تو وہ ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے جوانی ہی میں لوگوں نے صادق اور امین کہہ کر دیا تھا. یعنی آپ کو انعام کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن لوگوں کی نظر میں آپ وہ مقام پہنچے ہوئے تھے جس کا کوئی مقابلہ نہیں، اور پوری قوم نے آپ کو یہ خطاب دیا تھا. بس یہ وہ مقام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ تم لوگ میری سنت کی پیروی کرو، میرے عملوں پر چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے. بس اخلاق کی تکمیل وہی کرتا ہے جو ان سب صفات کا حامل ہو اور اس میں ساری صفات پائی جاتی ہوں. جیسا کہ میں نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. اس لیے ہمیں آپ کی زندگی کو اپنے لیے وہ مقام دینا چاہیے کہ ہم آپ کی ہر بات پر عمل کریں، اور آپ کی ہر بات جو ہے وہ قرآن کریم کے احکامات پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ہر جو اخلاق کا صفت ہے
جو کسی انسان میں ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، یا جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کا اصل نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خلیفۃ المسیح ثانی نے بھی دباچہ تفسیر القرآن میں بعض باتیں پیش کی ہیں، اور ہماری سیرتی کتابوں میں بھی موجود ہیں آپ کے اخلاق کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں۔ کچھ میں آج مختصر بیان کرتا ہوں، آئندہ جب بھی موقع ملے گا ان کی تفصیل بھی بیان کرتا جاؤں گا۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق۔ اس میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عشق الہی میں ڈوبی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں، نئی شریعت کو جاری کرنا تھا اور لوگوں کی تربیت کرنی تھی، جیسا کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلوں کو انسان بنایا، تعلیم یافتہ انسان بنایا، باخدا انسان بنایا۔ یہ بہت بڑا کام تھا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا، یعنی عبادت کا حق، اسے کبھی نہیں بھولے۔ یہ بہت بڑی اور اہم بات ہے۔ اس دوران آپ کو مشکلات پیش آئیں، جنگوں کے لیے بھی جانا پڑا، دشمنوں نے حملے بھی کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے میں آپ نے کبھی کمی نہیں کی۔ بس یہ وہ اسوہ ہے جو ہمارے سامنے بھی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے مختلف مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہمارے یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح دعا کی، اس طرح دعا کی، اپنے مسائل کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، اس لیے پھر انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بھی تو حق ادا کرو۔ آپ کے عبادتوں کے معیار کیا تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات گزرنے پر خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نصف رات گزرنے پر کھڑے ہو جاتے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایسے موقع پر جب آپ عبادت کے لیے کھڑے تھے، آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ کے تو آپ پہلے ہی مکرم ہیں، پھر آپ اپنے نفس کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں کہ رات کو زیادہ حصہ عبادت میں گزار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، یہ سچی بات ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا مقرب ہوں، اور خدا تعالیٰ نے اپنا فضل کر کے مجھے یہ عطا فرمایا ہے قرب، تو کیا میرا فرض نہیں کہ جتنا ہو سکے میں اس کا شکر ادا کروں، کیونکہ آخر شکر احسان کے مقابلے پر ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر فضل فرمایا تھا کہ آپ کو آخری شرعی نبی بنایا، آپ پر آخری کتاب مکمل کی، شریعت مکمل کی، اس پر آپ نے یہ بات کی کہ میں شکر نہ ادا کروں، اور اپنی حالت کے مطابق ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمائے ہوئے ہیں، اور اس شکر گزاری کا حق ہے کہ ہم اپنی باتوں کا معیار اونچا کریں۔ لوگ سوال کر دیتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کریں، اللہ تعالیٰ کو ہماری باتوں کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی سوال اٹھتا رہتا ہے۔ تو یہی جواب ہے، آج کل کی دنیا سے متاثر ہو کر یہ بچے بھی سوال کر رہے ہیں، تو یہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے تم پر دینی اور دنیاوی احسانات ہیں، کیا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ تم اس کے احسانوں کا شکریہ ادا کرو اور عبد شکور بنو؟ اسی طرح آپ کی سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ خدا تعالیٰ کا کلام سنتے تو بے اختیار ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، خصوصاً وہ آیات جن میں آپ کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا
کہ مجھے قرآن شریف پڑھ کے سناؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن کریم تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیا سناؤں؟ آپ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ دوسرے لوگوں سے بھی قرآن کریم پڑھوا کر سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس پر میں نے سورہ نساء پڑھ کر سنانی شروع کی۔ جب میں پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر قوم میں سے اس کے نبی کو اس کی قوم کے سامنے کھڑا کر کے اس قوم کا حساب لیں گے، اور تجھ کو بھی تیری قوم کے سامنے کھڑا کر کے اس کا حساب لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو بس کرو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے، اتنی خشیت آپ پر طاری ہو گئی، اور اس وقت آپ کو یقیناً قوم کی بھی فکر ہو گئی کہ میری قوم کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے، اور پھر مجھے ان کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ بس اس میں سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ جہاں آپ کی گواہی کے لیے اور بہت ساری باتیں ہیں، وہاں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہیں ہمارے خلاف نہ ہو، ہماری حقیقت ایسی ظاہر نہ ہو جائے جو ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے اور ہم اللہ تعالیٰ کی سزا کا مورد بن جائیں۔ بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے، ہمیں بھی انہیں باتوں کے حق ادا کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرنی چاہیے جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے۔ نماز کی پابندی دیکھ لیں، اس کا آپ کو اتنا خیال تھا کہ سخت بیماری کی حالت میں بھی آخری دنوں میں جب نماز لیٹ کے پڑھ لینے کی اجازت ہوتی ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کا سہارا لے کر مسجد کی طرف گئے، اور ایک دن آپ نہیں آ سکے تو آپ نے حضرت ابوبکر کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران آپ نے دیکھا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ بہتری ہے تو فوراً 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد کی طرف چل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس حالت میں بھی یہ حال تھا کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، لیکن نماز با جماعت کی اہمیت آپ کے پیش نظر تھی، امت کو دکھانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے وہ تکلیف برداشت کی، پاؤں گھسٹتے ہوئے وہاں پہنچے۔ اب وہاں مسجد چلے گئے، اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حال آپ کا، اور اس حوالے سے لوگوں کی تربیت بھی کس طرح فرماتے تھے۔ ایک تو نمازوں کی پابندی کی طرف توجہ ہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کا مقام لوگوں کو کس طرح باور کرانا ہے، کس طرح تربیت کرتے تھے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ توجہ دلانے کے لیے تالیاں پیٹی جاتی تھیں، اور یہ رواج ان زمانے میں تو عام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو ختم کر کے فرمایا کہ اس کی جگہ ذکر الہی ہونا چاہیے۔ اس بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول تھے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کو کہیں کہ نماز پڑھا دیں۔ اتنے میں آپ وہاں سے فارغ ہو کر اور فوراً مسجد کی طرف چل پڑے۔ جب آپ مسجد پہنچے تو حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ مسجد میں آ گئے ہیں تو نماز پڑھنے والوں نے بےتاب ہو کر تالیاں پیٹنی شروع کر دیں۔ اس سے ایک طرف سے یہ بتانا مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کے دل بے انتہا خوش ہو گئے، اور دوسری طرف حضرت ابوبکر کو توجہ دلانا مقصود تھا کہ اب آپ کی امامت ختم ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر پیچھے ہٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امام کی جگہ چھوڑ دی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر جب میں نے تمہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا تو پیچھے کیوں ہٹ گئے تھے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، کیا اخلاص ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی موجودگی میں ابو قحافہ کا بیٹا کیا حیثیت رکھتا تھا کہ نماز پڑھائے؟ پھر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا،
تالیاں پیٹنے سے تمہاری کیا غرض تھی؟ خدا کے ذکر میں تالیوں کو پیٹنا مناسب نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے جب نماز کے وقت کوئی ایسی بات ہو، مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ جب نماز کے وقت کوئی ایسی بات ہو کہ اس کی طرف توجہ دلانی ضروری ہو تو بجائے تالیاں پیٹنے کے خدا کا نام بلند آواز سے لیا کرو، سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جب تم ایسا کرو گے تو خود بخود دوسروں کی توجہ اس واقعے کی طرف پھر جائے گی۔ اسی طرح آپ تکلف کی عبادتیں پسند نہیں کرتے تھے، باوجود اتنی عبادتوں کی طرف توجہ دلانے کے آپ کہتے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ گھر میں گئے، دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت زینب کی رسی ہے، جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ کر سہارا لے لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ رسی کھول دو۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اتنی دیر عبادت کیا کرے جب تک اس کے دل میں بشاشت رہے، جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ اس قسم کی تکلف والی عبادت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت کے ایک تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تربیت کے زیر اثر صحابیات اور آپ کے اہل خانہ اور گھر والے بھی عبادت کا شوق رکھتے تھے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے تھے۔ دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آرام سے عبادت کرو۔ لیکن آج کل کے لوگوں کے لیے یہ بھی بتا دوں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جو آج کل لوگوں نے کہنا شروع ہو گئے ہیں بعض دفعہ کہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جلدی جلدی نماز پڑھو اور ایک فرض ادا کرو، گلے سے اتارو۔ اور یہ بالکل الٹ مطلب اس بات کا لینا شروع کر دیا ہے کہ اپنی سہولت پیدا کرو۔ آج کل بعض نماز پڑھنے والے بعض کے لیے آتے ہیں اور چند منٹوں میں نماز پڑھی اور فارغ ہو گئے، یا گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو چند منٹوں میں فارغ ہو گئے۔ کئی دفعہ مجھے یہاں بھی لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، تو نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے کہ اسے سنوار کے پڑھو۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کو آپ نے 3-4 دفعہ نماز پڑھنی تلقین فرمائی۔ وہ آپ کی مجلس میں لیٹ آیا تھا، آپ کی مجلس میں نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، نماز باجماعت ہو چکی تھی اور مجلس لگی ہوئی تھی۔ ہر دفعہ وہ صحابی نماز پڑھتے اور آپ کے پاس آتے تو آپ فرماتے دوبارہ جاؤ نماز پڑھو۔ پھر وہ نماز پڑھ کے آتے تو آپ پھر فرماتے دوبارہ جاؤ نماز پڑھو۔ اس طرح 3-4 دفعہ آپ نے ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کی۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنے کا طریق نہیں آتا، آپ فرمائے کس طرح پڑھنی ہے؟ آپ نے فرمایا نماز آرام سے پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پڑھو، توحید اور تحمید کا ذکر ہو، رکوع اور سجدے بھی صحیح طرح ہونے چاہیے۔ بس اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ سہولت سے نماز پڑھ لی کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی پڑھ لی، کیونکہ روایت میں ایک آ گیا ہے کہ آسانی سے نماز پڑھو۔ ہمیں نیند آ رہی تھی تو ہم نے جلدی جلدی 2 منٹ میں نماز پڑھ لی، اور نہیں سکارا کی حالت میں ایسی منع نماز پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ جب نماز پڑھنی ہے تو اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس کی بھی آپ نے تلقین فرمائی ہے۔ شرک سے آپ کو اس قدر نفرت تھی کہ وفات کے وقت جب آپ آخری وقت کی تکلیف میں مبتلا تھے تو آپ کبھی دائیں کروٹ لیٹتے اور کبھی بائیں کروٹ لیٹتے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ خدا ان یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے، یعنی وہ نبیوں کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ میری قوم اگر میرے بعد ایسا فعل کرے گی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ میری دعاؤں کی مستحق ہوگی، بلکہ میں اس سے کلی طور پر بیدار ہوں گا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ گواہی مانگے گا۔ اب دیکھ لیں، مدینے میں تو
آپ کے مزار مبارک پر حکومت نے بڑی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے کسی کو بھی سجدہ کرنے نہیں دیتے، قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ لیکن بہت سارے مسلمان ملکوں میں پیروں فقیروں کے درباروں کو سجدے کیے جاتے ہیں اور بزرگوں سے منتیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ شرک ہے، جس چیز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اپنے لیے منع فرمایا ہے، تو پھر کسی اور پیر فقیر یا بزرگ کا کیا حق بنتا ہے کہ اس کی قبر پر سجدہ کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر ان چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچا لیا ہے، لیکن عبادتوں کے معیار بہرحال ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ لیکن غیروں میں جو دوسرے مسلمان ہیں ان میں یہ بہت رواج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے اور ان کو عقل اور سمجھ دے، وہ اس شرک سے باز آ جائیں۔ خدا تعالیٰ کے حضور انکساری کی یہ حد تھی کہ جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنے عمل کے زور سے خدا تعالیٰ کے فضل کو حاصل کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سند عطا فرما دی ہے اور آپ کے اخلاق کی تعریف کی ہے اور آپ کے اسوے کو مسلمانوں کے لیے عمل کا ایک معیار قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا یا بخش دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بھی خدا کے احسان سے ہی بخشا جاؤں گا۔ چاہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ کوئی شخص اپنے عملوں سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اپنے عملوں سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میں بھی اپنے اعمال کے زور سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہاں خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت مجھے ڈھانک لے تو یہی ایک صورت ہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ پھر آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے کاموں میں نیکی اختیار کرو اور خدا تعالیٰ کے قرب کی راہیں تلاش کرو، اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی موت کی خواہش نہ کیا کرے، اگر وہ نیک ہے تو زندہ رہ کر اپنی نیکیوں میں اور بھی بڑھ جائے گا، اور اگر بد ہے تو زندہ رہ کر اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق ملے گی، خیال پیدا ہو جائے تو یہ ایک بہت اہم نصیحت ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کسی کو تکلیف کی وجہ سے تم یہ کر رہے ہو، کسی وجہ سے کرتا ہے نا انسان موت کی تمنا، اور تمہاری کچھ نیکیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں کی مزید توفیق دے گا اور تمہارے لیے بہتر اگلے جہان میں انتظام ہوگا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر بدیاں ہیں تو توبہ اور استغفار کی توفیق ملے گی تمہیں، اگر اس طرح توجہ پیدا ہو گئی ہے اور بدیوں سے نجات ہو جائے گی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو گے، اور جب وقت آئے گا اس وقت پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا سلوک فرمائے گا کہ تمہاری بخشش کے سامان بھی ہو سکتے ہیں، ہوں گے۔ باتوں کے معیار کا جو اپنا تھا وہ تو حال دیکھ لیا، دوسروں کو بھی تو دلایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ رات کے وقت اپنے داماد حضرت علی اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کیا تہجد پڑھا کرتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر جب خدا تعالیٰ کی منشا کے تحت کسی وقت ہماری آنکھ بند رہتی ہے تو پھر تہجد رہ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تہجد پڑھا کرو، اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آپ بار بار فرماتے تھے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی انسان اکثر اپنی غلطی تسلیم کرنے سے گھبراتا ہے اور مختلف قسم کی دلیلیں دے کر اپنے قصور پر پردہ ڈالتا ہے۔ بس آپ نے وہاں ان کے سامنے بھی کہا، سمجھایا انہیں، اور واپس آتے ہوئے یہ بات دہراتے جاتے تھے تاکہ حضرت علی تک دوسرے لوگ بھی یہ بات پہنچا دیں۔ آپ نے انہیں یہ سبق دیا کہ بجائے یہ کہنے کے کہ کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ کہنا چاہیے تھا غلطی ہو جاتی ہے تو ہم نہیں اٹھ سکتے، انہوں نے یہ بات اللہ تعالیٰ پر ڈال دی کہ اگر خدا تعالیٰ کی منشا ہوتی تو ہم جاگ جاتے۔
ورنہ سوئے رہتے ہیں. تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ اپنی غلطی کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے. جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ آپ کو عبادت میں بھی کسی قسم کی تصنع یا بناوٹ پسند نہیں تھی. جیسا کہ آپ نے ایک دفعہ رسیاں لٹکی دیکھی اپنے گھر میں، تو ہم نے انہیں منع فرمایا کہ رسیاں نکال دو. آپ کا یہ اصول تھا کہ جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کی ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے، اور یہی اصل عبادت ہے. آنکھوں کی موجودگی میں آنکھ کو بند کر دینا یا اس کو نکلوا دینا عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ گستاخی ہے. ہاں، ان کا بد استعمال کرنا گناہ ہے. اب آج کل دیکھ لیں، دنیا کی بہت سی ایسی باتیں ہیں، انسانوں کی خواہشات ہیں، اٹریکشنز ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں. اگر ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، غلط قسم کے پروگرام ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں یا کوئی نامناسب چیز دیکھتے ہیں، تو یہ گناہ ہے. آپ نے فرمایا اس گناہ سے بچنا اصل چیز ہے، اور یہی تمہیں ثواب کا موجب بنائے گا. اسی طرح کانوں کو بند کروا لینا کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے، کیوں اس کو بند کرتے ہو؟ بلکہ یہ گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نعمت دی ہوئی ہے اور تم اسے ضائع کر رہے ہو. ہاں، لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں سننا گناہ ہے. بہت سارے لوگ ہیں غیبتیں بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی سنتے ہیں، لوگوں کے بارے میں غلط باتیں سنتے ہیں، اور پھر اس سے مزہ بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں لوگوں کی کمزوریاں اور غلط باتیں سن کے. یہ چیزیں غلط ہیں، یہ گناہ ہے. اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایسی حرکتیں نہ کیا کرو. ہم نے فرمایا کہ اخلاق فاضلہ نام ہے طبی قوا کے صحیح استعمال کا، اور طبی قوا کو مار دینا حماقت ہے. ان کو ناجائز کاموں میں لگا دینا بدکاری ہے، اور ان کا اصل اور صحیح استعمال نیکی ہے. یہ خلاصہ ہے آپ کی تعلیم کا، اور یہی خلاصہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا. اور یہی وجہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اسوے کے طور پر اسے اپناؤ. آپ کے اعمال کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جگہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع پیش نہیں آیا کہ آپ کے سامنے دو راستے کھلے ہوں اور آپ نے ان دونوں راستوں میں سے آسان راستہ اختیار نہ کیا ہو، بشرطے کہ آسان راستہ اختیار کرنے میں کوئی گناہ کا شائبہ نہ پایا جائے. اب دو راستے ہیں، ایک آسان راستہ ہے، ایک مشکل راستہ ہے. تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بلا وجہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. لیکن جہاں یہ شک ہو جائے کہ اس آسان راستے میں جانے سے بعض گناہ بھی سرزد ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ اس سے دور بھاگتے تھے اور لمبا راستہ اختیار فرماتے تھے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شک ذرا سا بھی ہو جاتا تو آپ اس طرح دور بھاگتے تھے جو تمام انسانوں سے اس سے زیادہ آپ کا یہ عمل ہوتا تھا کہ کوئی انسان اتنی کوشش کر ہی نہیں سکتا اس سے دور ہٹنے کی، اتنا دور ہٹتے تھے. بس دنیا میں دیکھ لیں کہ بعض دفعہ دھوکہ دینے کے لیے لوگ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر اپنی بڑی خصوصیات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مجاہدہ کیا، یہ کیا. پیر فقیر بھی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی کہانیاں ہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کا راستہ ڈھونڈا، کیونکہ وہ لوگ جو اس طرح دنیا دکھاوے کے لیے باتیں کرتے ہیں، صرف اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے خود کو تکلیفوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں یا اپنی تعریفیں کروانے کے لیے، خدا تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ خدا تعالیٰ کو بھی ان کی تکلیفوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ان کو اس کا کوئی ثواب ملتا ہے. یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے، اور جب انسان دھوکہ دینے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس بدنیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو گناہ دیتا ہے، ثواب نہیں دیتا. بعض لوگ اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے بڑے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا.
کسی نہ کسی طرح پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام ہم نے کر لیا بہت اعلیٰ قسم کا، اور اس وجہ سے ہم بڑی مشکل میں ڈالے گئے، بڑا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، یہ نیکیاں تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں دلائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنائیں گی، کیونکہ نیت تمہاری صاف نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے بعض ایسے کام کر جاتے ہو کہ ہم شاید لوگوں کو دکھائیں گے تو شاید لوگ ہمارے حق میں ہو جائیں۔ بس یہ چھوٹے چھوٹے سبق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اسوہ سے بھی دیے اور نصیحت کر کے بھی فرمایا ہے۔ بنی نوع انسان سے معاملات کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا بیویوں کے حق میں کیسا معاملہ ہوا کرتا تھا؟ بہت مشفقانہ اور عادلانہ معاملہ ہوتا تھا۔ اگر آج کل کے لوگ بھی اس کو سمجھ لیں تو گھروں کے بہت سارے جھگڑے اور فساد دور ہو جائیں۔ بعض دفعہ آپ کی بیویاں آپ سے سختی بھی کر لیتی تھیں، یعنی سختی سے بات کرتی تھیں، ناراضگی سے بات کرتی تھیں، مگر آپ خاموشی سے ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ ایک دن آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ، جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ تم مجھ سے خفا ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کو کس طرح پتہ لگ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کوئی قسم کھانے کا معاملہ آ جائے تو ہمیشہ کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، بات یوں ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو تم کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، بات یوں ہے۔ حضرت عائشہ یہ بات سن کر ہنس پڑیں اور آپ کی بات کی تصدیق کی کرتے ہوئے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ پھر حضرت ختیجہ کے واقعات ہیں، جو آپ کی پہلی اور سب سے بڑی بیوی تھیں اور انہوں نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد آپ کی شادی میں جوان بیویاں آئیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت ختیجہ کے تعلق کو نہیں بھلایا۔ حضرت ختیجہ کی سہیلیاں بھی جب آتیں تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور حضرت ختیجہ کی بنی ہوئی کوئی چیز آپ کے سامنے آ جاتی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، آپ کے ایک داماد جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قیدی ہو کر آئے، اور آزادی کا فدیہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ ان کی بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے جب دیکھا کہ میرے خاوند کو بچانے کے لیے اور کوئی مال نہیں، تو اپنی والدہ کی آخری یادگار ایک ہار جو ان کے پاس تھا وہ انہوں نے اپنے خاوند کے فدیے کے طور پر مدینہ بھجوا دیا۔ جب وہ ہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے اسے پہچان لیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، میں آپ لوگوں کو حکم نہیں دیتا کیونکہ مجھے ایسے حکم دینے کا کوئی حق نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ہار زینب کے پاس اس کی ماں کی آخری یادگار ہے۔ اگر آپ لوگ خوشی سے ایسا کر سکتے ہیں تو میں سفارش کرتا ہوں کہ بیٹی کو اس کی ماں کی آخری یادگار سے محروم نہ کیا جائے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے وہ ہار حضرت زینب کو واپس کر دیا۔ حضرت ختیجہ نے جو نیکیاں آپ سے کی تھیں، ان کا اثر آپ پر اتنا زیادہ تھا کہ آپ اکثر اپنی بیویوں سے ان کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس پر ایک واقعہ آتا ہے کہ بیویوں میں آپس میں تھوڑی سی چپڑوسی ہو جاتی ہے، چاہے بیوی فوت بھی ہو گئی ہو، اس کی زیادہ تعریف کی جائے تو جیلسی ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس اس طرح آپ نے ایک دفعہ حضرت ختیجہ کی تعریف کی تو حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس بڑھیا کا کیوں ذکر کرتے رہتے ہیں؟ جانے دیں، اب چھوڑیں اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر جوان اور خوبصورت عورتیں آپ کو دی ہیں۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، تمہیں معلوم نہیں ختیجہ نے میری کس قدر خدمت کی ہے۔ اخلاق فاضلہ کا آپ کا کیا معیار تھا؟ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں دیکھتے ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد اور بچپن میں ہی آپ کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔ ابتدائی 8 سال آپ نے اپنے دادا کی نگرانی میں گزارے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی ولایت میں پرورش پائی۔
چچا کا خونی رشتہ بھی تھا، اور ان کے والد نے بھی مرتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خاص طور پر وصیت فرمائی تھی، اس لیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر محبت رکھتے تھے اور آپ کا خیال بھی رکھتے تھے۔ لیکن چچی میں نہ وہ شفقت کا مادہ تھا اور نہ خاندانی ذمہ داریوں کا احساس۔ جب گھر میں کوئی چیز آتی تو بسا اوقات چچی وہ اپنے بچوں کو پہلے دے دیتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ رکھتی۔ ابھی بچے تھے آپ۔ ابو طالب گھر میں آتے تو بجائے اس کے کہ اپنے چھوٹے بھتیجے کو روتا ہوا یا گلہ کرتے ہوئے پاتے، وہ دیکھتے کہ ان کے بچے تو کوئی چیز کھا رہے ہیں لیکن ان کا وہ چھوٹا سا بھتیجا کوہ وقار بنا ایک طرف بیٹھا ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی بڑے صبر سے سب کچھ برداشت کر لیتے تھے۔ چچا کی محبت اور خاندانی ذمہ داریاں ان کے سامنے آ جاتی، وہ دوڑ کر اپنے بھتیجے کو بغل میں لے لیتے اور کہتے، میرے بچے کا بھی تو خیال کرو، میرے بچے کا بھی تو خیال کرو۔ ایسا اکثر ہوتا رہتا تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ یہ روایت لے کر لکھا ہے کہ مگر دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی شکوہ کیا، نہ آپ کے چہرے پر کبھی ملال ظاہر ہوا، نہ اس وجہ سے کبھی چڑچڑا پن پیدا ہوا، اور اپنے چچیرے بھائیوں سے کوئی رکابت پیدا نہیں ہوئی کبھی۔ چنانچہ آپ کی زندگی بتاتی ہے کہ کس طرح آپ نے بعد کے بدلے ہوئے حالات میں بھی حضرت علی اور حضرت جعفر کو اپنی تربیت میں لے لیا اور ہر طرح سے ان کی بہتری کی تدابیر کی۔ آج کل دیکھ لیں، بڑے ہو کر بھی لوگ چھوٹی عمر کی باتیں یاد رکھتے ہیں اور بدلے لیتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے حسن سلوک ہی فرمایا۔ بلکہ بڑے ہو کر ایسی سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ کر بھی آج کل ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ اپنے دوسرے رشتہ داروں کے پاس رہنا اگر پڑ جائے ان کو، تو بعض دفعہ باپ نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے 14-15 سال کی عمر میں رہنا پڑ جاتا ہے، یا کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے رہنا پڑتا ہے۔ وہاں اگر کوئی زیادتی ہو جائے ان رشتہ داروں سے تو پھر ان باتوں کو نہیں بھولتے اور جب موقع ملے پھر بدلے لیتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ الٹا جب موقع آیا تو ان کو اپنی آغوش میں لے لیا، ان کی تربیت کی اور ان کو ایک مقام دیا۔ اخلاق فاضلہ کے ضمن میں صبر کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔ ایک دفعہ ایک عورت جس کا لڑکا فوت ہو گیا تھا اپنے لڑکے کی قبر ماتم کر رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا، اے عورت صبر کرو، خدا کی مشیت ہر ایک پر غالب ہے۔ وہ عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جس طرح میرا بچہ مرا ہے، اگر تمہارا بچہ بھی مرتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ صبر کیا چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر وہاں سے آگے چل پڑے کہ ایک نہیں، میرے 7 بچے فوت ہو چکے ہیں۔ بس اس قسم کے موقع پر آپ گزشتہ مصائب پر صرف اتنا ہی اظہار فرماتے تھے، لیکن کبھی اس سے زیادہ اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی اس غم کی وجہ سے کبھی بنی نوع انسان کی خدمت میں کوتاہی کی۔ آپ کے تحمل کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کو خدا تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی تب بھی آپ ہر ایک کی بات سنتے تھے۔ اگر کوئی سختی بھی کرتا تو آپ خاموش ہو جاتے تھے، اور کبھی سختی کرنے والے کا جواب سختی سے نہیں دیتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام کے بجائے آپ کے روحانی درجے سے پکارتے تھے، یعنی یا رسول اللہ کہہ کر بلاتے تھے، اور غیر مذہب کے لوگ اپنے دستور اور وہاں کے رواج کے مطابق اس طرح احترام کرتے تھے کہ آپ کو محمد کہہ کر بلانے کے بجائے ابو القاسم کہہ کر بلاتے تھے، جو آپ کی کنیت تھی، یعنی قاسم کا باپ، کیونکہ آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم بھی تھا جو فوت ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی مدینہ میں آیا اور اس نے آپ سے آ کر بحث شروع کر دی۔ بحث کے دوران وہ بار بار کہتا تھا، اے محمد بات یوں ہے، اے محمد بات یوں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی انقباض کے اس کی باتوں کو جواب دیتے تھے، مگر صحابہ اس کی یہ گستاخی دیکھ کر بےتاب ہو رہے تھے۔ آخر ایک صحابی سے رہا نہیں گیا، اس نے یہودی سے کہا کہ خبردار، آپ کا نام لے کر بات نہ کرو، اگر تم رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تو کم از کم ابو القاسم کہہ دو۔ یہودی نے کہا، میں تو وہی نام لوں گا جو ان کے ماں باپ نے ان کا رکھا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ ٹھیک کہتا ہے، میرے ماں باپ نے میرا نام محمد ہی رکھا تھا، جو نام یہ لینا چاہتا ہے اسے لینے دو اور اس پر غصے کا اظہار نہ کرو۔ تحمل کی یہ حالت تھی کہ بعض دفعہ آپ کسی کام کے لیے باہر نکلتے تو بعض لوگ آپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرنی شروع کر دیتے۔ اس وقت تک آپ کھڑے رہتے جب تک وہ اپنی بات ختم نہیں کر لیتے تھے، پھر آپ آگے چل پڑتے۔ پھر بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ مسافہ کیا تو ہاتھ دیر تک پکڑے رکھا، تو آپ بھی ان کے ہاتھ کو دیر تک پکڑے رکھتے تھے۔ اگرچہ یہ کوئی پسندیدہ طریق نہیں ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ ہر قسم کے حاجت مند اپنی حاجتیں آپ کو پیش کرتے، بعض دفعہ مانگنے والے کو اس کی ضرورت کے مطابق کچھ دے دیتے تو اپنے حرص سے مجبور ہو کر اور زیادہ مطالبہ کرتا اور آپ اس کی خواہش کو بھی پورا کر دیتے۔ بعض دفعہ لوگ مانگتے چلے جاتے اور آپ ان کو ہر دفعہ کچھ نہ کچھ دیتے چلے جاتے۔ اور جو خاص طور پر ایسے حالات میں مخلص نظر آتا آدمی مانگنے والا، اس کے معاملے کے مطابق دینے کے بعد صرف اتنا فرما دیتے اس کو، مخلص کو، کہ یہ زیادہ اچھا ہوتا اگر تم خدا پر توکل کرتے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک صحابی نے متواتر اصرار کر کے آپ سے کئی دفعہ اپنی ضرورتوں کے لیے روپیہ مانگا۔ آپ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا، مگر آخر میں فرمایا سب سے اچھا مقام تو یہی ہے کہ انسان خدا پر توکل کرے۔ اس صحابی کے اندر اخلاص تھا اور ادب بھی تھا۔ جو کچھ وہ لے چکا تھا ادب کی وجہ سے اس نے واپس تو نہ کیا، لیکن آئندہ کے متعلق اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میری آخری بات ہے، اب میں آئندہ کسی صورت میں بھی سوال نہیں کروں گا کسی سے بھی۔ انہی صحابی کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ جنگ ہو رہی تھی، بہت خطرناک جنگ کی صورتحال تھی۔ میدان جنگ میں نیزے پھینکے جا رہے تھے، تلواریں چل رہی تھیں، تیر پھینکے جا رہے تھے، تلواریں چل رہی تھیں، نیزے چل رہے تھے، سپاہیوں سے لڑ رہے تھے اور گردنیں کٹ رہی تھیں۔ اس موقع پر جب کہ وہ دشمن کے نرغے میں تھے، ان کا ایک گھوڑا ہاتھ سے گر گیا۔ ایک ہمراہی سپاہی مسلمان نے جو پیدل تھا، اس نے اس خیال سے کہ افسر نیچے اترے گا تو ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچ جائے، جھک کر گھوڑا اٹھانا چاہا تاکہ ان کے ہاتھ میں دے دے۔ اس صحابی کی نظر اس سپاہی پر پڑی اور اس نے کہا کہ میرے بھائی تجھے خدا کی قسم گھوڑے کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ کہتے ہوئے گھوڑے سے کود پڑے اور گھوڑا اٹھا لیا۔ پھر آپ نے ساتھی سے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کیا تھا کہ میں کسی سے بھی کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر میں گھوڑا تمہیں اٹھانے دیتا تو گو میں نے زبان سے تم سے سوال نہیں کیا تھا، لیکن اس میں کیا شبہ تھا کہ زبان حال سے یہ سوال بن جاتا تھا اور ایسا کرنا مجھے وعدہ خلاف بنا دیتا۔ گو یہ جنگ کا میدان ہے، مگر میں اپنے کام خود کروں گا۔ اس خطرناک حالت میں بھی ان کو اپنا وعدہ یاد رہا۔ بس یہ اور بہت ساری باتیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، آپ کے انصاف کے بارے میں، جذبات کے احترام کے بارے میں، غرباء کا خیال رکھنے کے بارے میں، جو ہمارے لیے ایک اسوہ ہیں۔ غرباء کے مالوں کی حفاظت کے بارے میں، عورتوں سے حسن سلوک، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، گھر میں بیویوں سے اور عام عورتوں سے بھی حسن سلوک فرماتے تھے۔ بنی نوع انسان کی خدمت کرنے کے بارے میں، ہمسایوں سے حسن سلوک اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں بے شمار باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہمیں ملتی ہیں۔ لوگوں کے مال کی حفاظت کے لیے آپ کیا کوشش کرتے تھے، دوسروں کے عیب چھپانے کے لیے کے بارے میں کیا کوشش ہوتی تھی آپ کی، آپس میں تعاون کے بارے میں کیا فرماتے تھے اور کیا آپ کا عمل تھا، چشم پوشی کس طرح فرماتے تھے آپ، ستاری کس طرح کرتے تھے، سچائی کے بارے میں کیا نصائحت تھیں، بدزنی سے بچنے کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، تجسس سے بچنے کے بارے میں کیا فرمایا، مایوسی سے بچنے کے بارے میں کیا فرمایا، یہاں تک کہ جانوروں سے حسن سلوک کا بھی فرمایا اور مذہبی رواداری کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے کامل اسوہ ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آئندہ انشاءاللہ یہ موقع کے لحاظ سے بیان کرتا رہوں گا میں یہ باتیں۔ اس وقت میں یہاں ختم کرتا ہوں اس بات کو، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
کا ایک اقتباس پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اور اپنی روحانی اور پاک و واقع پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملاً، صدقاً و ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا، وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے خدا، اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائی دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کریں اور آپ کے اس پیغام کو دنیا میں پہنچانے والے بھی ہوں، تاکہ دنیا کو بھی آپ کے جھنڈے تلے لانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ نماز کے بعد میں جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ جنازہ آ گیا۔ ایک حاضر جنازہ ہے جو مکرم لئی کے مطاہر صاحب کا ہے، مربی سلسلہ تھے، یو کے میں تھے۔ گزشتہ دنوں 83 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ عثمان خان میں ایک بیٹی ہے اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ لائق طاہر صاحب حضرت شیخ فضل احمد صاحب بٹالوی رضی اللہ عنہ، صحابی رضی اللہ عنہ، صحابی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں قادیان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نے 1907 میں بیعت کی تھی۔ میٹرک کی تعلیم کے بعد 1959 میں زندگی وقف کی۔ لائق صاحب نے جامعہ احمدیہ ربوہ میں داخل ہوئے۔ 1966 میں جامعہ سے فارغ ہوئے اور جامعہ کی تعلیم کے دوران انہوں نے ایف اے بھی کیا، ادیب فاضل بھی کیا، عربی فاضل بھی کیا، اور جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری بھی حاصل کی۔ جولائی 1967 میں آپ کو بطور مبلغ انگلستان خدمت کے لیے بھجوایا گیا اور یہاں بطور نائب امام مسجد فضل لنڈن آپ کو تبلیغ کی خدمت کی توفیق ملی۔ پھر 1970 میں پاکستان واپس چلے گئے۔ اصلاح و ارشاد کے تحت پھر مختلف جگہوں پر آپ مربی کے طور پر کام کرتے رہے۔ پھر ان کا تبادلہ تصنیف کے شعبے میں ہو گیا۔ مولانا عبدالمجید نور الحق صاحب کے داماد تھے۔ پھر اسی طرح ان کو وہاں خدمت کے دوران جامعہ میں استاد مقرر کیا گیا اور تقریباً 10 سال یہ تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ پھر 1982 میں ان کا تقرر ہوا وکالت تبشیر میں، نائب وکیل تبشیر مقرر کیے گئے۔ اسی طرح جامعہ کے دوران بھی خدام الاحمدیہ اور ذیلی تنظیموں کی خدمت بھی کرتے رہے، جامعہ کے دوران بھی اور جب یہ مربی تھے پاکستان میں اس وقت۔ پھر 1986 میں بطور مبلغ سلسلہ امریکہ بھی بھیجا گیا ان کو۔ پھر 1986 میں ہی خلیفہ مسیح رابع نے ان کی پوسٹنگ یہاں بلا کے گلاسکو میں کر دی، جہاں ان کو مربی سلسلہ مبلغ سلسلہ کی توفیق ملی۔ 2005 میں جامعہ یو کے پرنسپل ہی مقرر ہوئے جب جامعہ کھلا ہے۔ ان کا خدمت کا عرصہ تقریباً 59 سال بنتا ہے۔ عطاء المجید راشد صاحب امام فضل مسجد فضل لنڈن کہتے ہیں کہ مرحوم دین اسلام کے فدائی، خلافت کے جانثار خادم، وقف زندگی کے تقاضوں کو بھرپور طریقے پر ادا کرنے والے ایک بہت کامیاب مبلغ سلسلہ تھے۔ آپ نے لمبا عرصہ فدائیت سے خدمت دین کی توفیق پائی۔ خوش الحانی اور پر اثر انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے، دل نشین پیرائے میں تربیتی امور کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے۔ جن جن جماعتوں میں آپ کو خدمت کی توفیق ملی وہاں بہت سی نیک یادیں چھوڑی ہیں۔
احباب جماعت سے محبت و پیار کرنے والے ایک مقبول خادم دین تھے۔ تحریر کے میدان میں بھی آپ کو متعدد خدمات کی توفیق ملی۔ دعاؤں پر خاص توجہ تھی ان کی۔ آپ کے مکان کے در و دیوار کو دعائیہ کلمات سے، آپ نے اپنے مکان کی دیواروں کو بھی دعائیہ کلمات سے مزین کیا ہوا تھا۔ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ مبارک صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ربا کے زمانے سے میں ان کو جانتا ہوں، باعث نہایت شگفتہ تھے، شگفتگی پائی جاتی تھی، شائستگی تھی طبیعت میں، خلافت اور نظام جماعت سے بے حد عقیدت تھی، اور ملنے والوں کو بھی یہ نصیحت کرتے تھے خلیفہ وقت کی کامل اطاعت کرو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ کی جیب میں ہر وقت ایک چھوٹی سی نوٹ بک ہوتی تھی، جہاں کہیں کوئی بات دیکھتے سنتے فوراً نوٹ کر لیتے کوئی اچھی بات، یہ نہیں کسی خاص آدمی سے، بلکہ جہاں بھی دیکھی کوئی بات فوراً نوٹ کر لی۔ طالب علمی کے زمانے سے بزرگان سلسلہ کی صحبت میں بیٹھنا آپ کا معمول تھا۔ چنانچہ حضرت حافظ مختار احمد صاحب شاہ جہان پوری کی بہت سی باتیں آپ کو یاد تھیں، سنایا بھی کرتے تھے اپنی مجالس میں۔ آپ کی بیٹی قرۃ العین کہتی ہیں کہ ایک پہلو جو میں نے والد کا بڑا نمایاں دیکھا ہے وہ ان کو دعاؤں کا انداز تھا۔ دعاؤں میں تڑپ، عجز، توکل اور اللہ تعالیٰ سے لاٹ سے مانگنے کا عجیب رنگ تھا، اور کبھی یوں لگتا تھا کہ اس وقت تک دعائیں کرنا نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ سے کوئی جواب نہ آ جائے۔ اور کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی سلوک ان سے تھا ایسا کہ بہت سے خوابوں کے ذریعے سے بہت ساری باتوں کا پہلے سے اللہ تعالیٰ بتا دیا کرتا تھا۔ اور دعاؤں کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ دعا کرنے والے کا تو یہ حال ہونا چاہیے کہ جو منگے سو مر رہے، مرے سو منگن جا۔ یہ اصل چیز ہے کہ مانگنے والے تو ایسی حالت ہونی چاہیے کہ جس طرح مر گیا، اور اس حالت میں جب مانگو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، جہاد بلند کرے۔ ان کا جنازہ حاضر ہے، ابھی جمعے کے بعد میں باہر جا کے نماز پڑھاؤں گا۔ دوسرا ذکر ہے جنازہ غائب ہے مکرم سیگا جالو صاحب، نائب صدر ریجن سیگو مالی کے ہیں۔ ان کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم بھی موسی تھے۔ مبلغ سلسلہ تاثیر صاحب لکھتے ہیں کہ مرحوم کو ریڈیو پروگرام سن کر 1916 میں احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی، اور پھر اپنے ایمان میں انہوں نے بڑی ترقی کی۔ بڑے فدائی اور فعال احمدی تھے، جماعتی پروگراموں میں، چندہ جات میں بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ روزانہ فجر اور مغرب عشاء کی نماز مسجد میں آ کر ادا کرتے تھے، دور سے بھی۔ خلافت سے بے پناہ عقیدت اور محبت کا تعلق تھا۔ 1918 میں وصیت کے نظام میں شامل ہونے کی توفیق ملی ان کو، اور وفات تک ہر مہینے کے شروع میں اپنی تنخواہ سے چندہ وصیت ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ 6 مہینے ان کی تنخواہ نہیں ملی کسی وجہ سے، مقام کے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں افریقہ میں، تو چندہ نہیں انہوں نے دیا، بڑے پریشان تھے۔ آخر پھر اللہ نے فضل کیا، اور تنخواہ ملتے ہی پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے وصیت کا چندہ اور باقی چندے ادا کیے۔ ان کی اہلیہ اور 3 بیٹے تھے جن کو تبلیغ کرتے تھے، اور تبلیغ کی وجہ سے 2 بیٹے تو احمدی ہو گئے، لیکن اہلیہ اور ایک بیٹے نے احمدی قبول نہیں کی، بڑی فکر تھی ان کو۔ احمدیت پر ایمان نہایت پختہ تھا۔ غیر احمدیوں اور مولویوں کے متعلق آپ کی رائے بہت صاف اور واضح تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر یہ مسیح مہدی کو قبول نہیں کریں گے۔ بڑے فعال تبلیغ کرنے والے بھی تھے اور جماعت خدمت کرنے والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.